افتخار صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب اس میں تعاون کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، سرچ وارنٹ دکھائیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ کو جو چاہیے اگر تو یہاں پر موجود ہے آپ لے جا سکتے ہیں، تعاون کیا جائے گا؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ میں نے مسلسل ایک بات 2-3 مرتبہ کہی تھی کہ آپ تمام چیزوں پر توجہ دیتے ہیں، لیکن جو گوادر کو حق دو کی جو تحریک کے مولانا ہدایت اللہ ہیں وہ اتنے مہینے سے جیل میں ہیں اور ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا۔ میں شکر گزار ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ انہوں نے 3 رکنی بینچ بنا دیا ہے ان کی سماعت کرنے کے لیے، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو جدوجہد کر رہے تھے، کیونکہ گوادر میں اتنا بڑا جلوس بہت کم نکلا جس میں خواتین کی اکثریت تھی اور وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں کہ ہم مچھلی کا میں شکار کرتے ہیں، یہ صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں تو اس کو ہمیں کرنے دیا جائے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ اصولی طور پہ جب ایسا فیصلہ ہو جائے گرفتاری کسی کو دینی ہو تو نارملی ہوتا یہ ہے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ گرفتاری دے دیتے ہیں، وہ تماشا نہیں بناتے، کیونکہ تماشے میں نقصان ہی ہوتا ہے کہ پولیس کو پھر ناجائز طاقت استعمال کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ بے رحمانہ طور کے اوپر اس طاقت کا استعمال کرتے ہیں، جس سے انسانی جانوں کو نقصان ہوتا ہے، آدمی کی جسم کو نقصان ہوتا ہے اور آدمی کو ذہنی طور پہ جو ٹارچر ہو جاتا ہے، پھر وہ آدمی کئی سال تک اس سارے جو حرکت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو یاد رکھتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اگر وہ لوگ ہیں تو ان کو یہ خود ہی پیش کر دیں، اور بلکہ اس پہ نیگوشیٹ کرنا چاہیے ان کو۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جس منسٹر نے یہ پریس کانفرنس کی ہے ان کے کسی نمائندے کو اس منسٹر سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ لسٹ کون سی ہے، آپ ہمیں لسٹ پرووائڈ کریں، اور اگر وہ آدمی ہمارے پاس ہیں تو ہم آپ کو دیں۔ یہ ہے بیسٹ پولیٹیکل وے ٹو ریزالو دی ایشو۔ اگر ضد کرنی ہے تو پھر آئی ایم ویری سوری، بدتمیزی ہوگی، کھچاؤ ہوگا، لاٹھی بھی چلے گی، بدتمیزی بھی ہوگی، گریبان بھی پکڑے جائیں گے، ٹھڈے بھی لگیں گے۔ یہ مت توقع کریں کہ ہماری پولیس اتنی ٹرین اور اتنی پرفیکٹ ہے، اور دنیا میں نہیں ہے۔ ابھی آپ نے پیچھے دیکھو نا، فرانس کے اندر ہنگامہ ہوا وہ اس ایشو کے اوپر، جو ریٹائرمنٹ کی ایج پینشن کے اوپر، تو اتنا خوفناک فساد ہوا بٹوین دی پولیس اینڈ دی جلوس نکالنے والے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں جو تجویز میں نے پیش کی ہے کہ کوئی سن رہا ہے تو سن لے، آپ منسٹر کو فون کریں کوئی آدمی اور اس کو کہو بھائی جو تم کہہ رہے ہو 30 سے 40 ہمیں لسٹ پرووائڈ کر دو تاکہ ہم آپ کو بتا دیں ہمارے پاس ہیں یا نہیں، اور ہیں تو آپ ایک خاص وقت پہ لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے 1 بائی 1 آپ ان کو پیش کرتے ہیں تاکہ فوٹیج بھی بنتی رہے، تاکہ ان لوگوں کو کہیں غائب نہ کر دیا جائے۔ ان کو جو یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے کلائنٹ کو کہیں کہ ایسے واقعات میں حصہ نہ بنیں، ٹھیک ہے، تو مشورہ انہوں نے ساتھ یہ دیا کہ ان کو نظر بند نہ کریں، ان پہ پرچے بنائیں۔ تو بالکل صحیح ہے، آپ لسٹ لیں، آدمی لے کے آئیں، میڈیا موجود ہوگا، فوٹیج بنائیں، ان کے حوالے کریں تاکہ ریکارڈ پہ بھی وہ آئیں، ان کو کہیں غائب نہ کیا جا سکے، ان کو کوئی کالا ڈالا کیا ہوتا ہے وہ ویگو ڈالا کو اٹھا کر لے جائے۔ بالکل میں تو اس سوچ کا حامی ہوں۔ میں چاہوں گی افتخار صاحب آپ بتائیں کہ یہ پوری جو صورتحال اس وقت ملک میں پیدا ہوئی ہوئی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سمپل سی بات ہے، میں ڈیموکریٹ ہوں اور میں سمجھتا ہوں ڈیموکریسی کو آگے جانا چاہیے۔ ڈیموکریسی خود بخود آگے نہیں جاتی ہے، اس کے ساتھ تمام جو پلیئرز ہیں ان کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے سیگمنٹ میں کہا، اس وقت ان کا رول یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ ان لوگوں کو پیش کر دیا جائے، یہ پولیٹیکل رول ہے اور لوگ اپریشیٹ کریں گے، نہ جھگڑا ہوگا، نہ فساد ہوگا، نہ بدمزگی پیدا ہوگی، آگے بات چلے گی۔ دیکھو وہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، عمران خان کل رات سے اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی کال کرے، مجھے کوئی آفر کرے، اور ایک اسٹیٹ ہے ہماری مسلمانوں کی، وہ اس بات کو تیار ہو رہی ہے کہ ہم اس نیگوسیشن میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ صدر پاکستان کے ساتھ اس کی جو 4 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی، صدر پاکستان نے اس کو واضح طور پہ ایک بات سمجھا دی تھی کہ یہ جو ہے کرائسس کو ڈیپ کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، یو ہیو ٹو ٹاک۔ اس وقت وہ کہہ رہا تھا میں ٹاک نہیں کروں گا، لیکن گزشتہ رات یسٹرڈے اس نے کچھ لوگوں سے یہ بات کی ہے کہ مجھ سے کوئی بات کرے۔ اب مجھ سے کوئی بات کرنے والا تصور اگر پیدا ہو رہا ہے، وہ گھنٹے بعد اس کو چینج کر دیتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد کہتا ہے کہ میری شاید یہ لاسٹ ٹویٹ ہوتی ہے، یہ تاثر ملتا ہے اس کے چاہنے والوں کو، خدا خیر کرے اس کی زندگی کی لاسٹ ٹویٹ تو نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد ٹویٹیں کرتا رہتا ہے۔ جو اس کی پرسنالٹی کے اندر ایک کنفیوژن ہے، وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو آپ یقین کریں پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اسٹیک ہولڈر ہے۔ میں نے اس ٹیبل پہ بیٹھ کے 20 مرتبہ کہا ہے، اس کی جان کی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر رکھے، کیونکہ ہی از اے اسٹیک ہولڈر۔ اس اسٹیک ہولڈر کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ڈائلاگ کرنا چاہیے، اور یہ بات بٹھا کے گیا ہے اس کے صدر پاکستان اس کے دل میں، یہاں تک بات چلی گئی ہے۔
آج اگر پراپر گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، یہ گرفتاری جو پولیس گئی ہے یہ عمران خان کے لیے نہیں گئی ہے، ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی اریسٹڈ، یہ ان لوگوں کے لیے. اگر اس پروسیس میں وہ جیسا ہم نے بات کریں گے پیش کر دیں، آپ یقین کریں یہ بریکنگ پوائنٹ ہوگا، یہ بگننگ ہوگی ایک ایسے ڈائلاگ کی جس کا جواب مل جائے گا نواز شریف کو بھی مل جائے گا، فوج کو بھی مل جائے گا کہ یس ایک اس میں رویے میں تبدیلی آ رہی ہے. رویے کی تبدیلی عمران خان کی پاکستان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ عمران خان یہ کہتا ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. عجیب آدمی ہے، آج پھر بات کرتے ہوئے پھر اس نے پاکستان کو کہا توڑ دیا جائے گا اور 3 حصوں میں چلا جائے گا. عمران پلیز اپنے رویے میں تھوڑی سی لچک پیدا کرو. الٹیمیٹلی آپ کو ڈائلاگ میں جانا پڑے گا. اگر آپ الٹیمیٹلی ڈائلاگ میں نہیں جاؤ گے تو پھر آپ کی پارٹی کو بہت نقصان پہنچے گا. یہاں پہ بڑی بڑی پارٹیوں کو نقصان پہنچ گیا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی کا فیصل صالح یا راؤ سکندر اپنی پارٹی کو چھوڑ کے کسی کے کہنے پہ کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے. لیکن پلیز افتخار صاحب اب کون ان کے درمیان میں آئے گا اور میڈیٹر کا کردار ادا کرے گا؟ اب یہ کس طرح دوبارہ بیٹھیں گے؟ سر غیر ملکی ایک قوت نے کہا ہے کہ ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن سوال ہے کہ عمران خان کا رویہ ہی اس ساری چیز کے راستے میں رکاوٹ ہے. اور کچھ لوگ ضرور میں کنونس ہو گیا ہوں کہ ایک تو عمران خود بڑا مرکیورک قسم کی پرسنالٹی ہے، لیکن میں کنونس ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں شاید جن کو میں جانتا نہیں جو عمران کو اس پاتھ پہ لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں عمران 4.25 سال پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، اس کو وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کو پٹی پڑائے گی کہ تم نے ایسی تحریک چلانی ہے کہ تمہارے 4.25 سال کے بارے میں کوئی بات نہ ہو. یہ بالکل ایک طے شدہ معاملے کے ساتھ ایسا کھیل تم نے کرنا ہے کہ تمہارے 9 سال کے بارے میں جو خیبر پختونخوا بات نہ ہو. مان لی ہوتا ہے پالیٹکس میں، لیکن اس کا اینڈ بڑا غلط ہے. یہ جو واقعات ہوئے جلنے کے، دیکھیں میں کہتا ہوں کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. سب کہہ رہے ہیں نا، اس کے اپنے جو ایم این ایز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا، ٹھیک ہے. اب اس غلطی میں کسی نے تو کیا، اور ان کسی نے کیے کے بارے میں اگر عدالتیں یہ کہیں کہ اپنے وکلا اپنے کلائنٹ کو کہیں کہ آئندہ ایسے واقعات کا حصہ نہ بنے، ایسے تو نہیں چلے گا. they must face the music, they must face the law. افتخار اور صاحب پھر یہ یہاں پہ بڑی ایک آخری فکرہ، اب بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی وہ فلانی کو قانون کیوں لے کے آیا. بھائی جب نارمل قانون میں راستہ نہیں ہوگا تو پھر مجبوری ہے کہ پاکستان میں موجود جو دوسرا قانون ہے اس کے تحت عمل کیا جائے. افتخار صاحب ون ورڈ آنسر چاہوں گی، کیا آپ تیسری قوت کا نام بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی، وہ ایک ریاست ہے یہاں پہ. سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں؟ ناٹ سعودی عرب، ناٹ سعودی عرب، چھوٹی ہے نام غالباً یو اے نے خواہش کا اظہار کیا کہ اگر دیکھیں یو اے کیوں کہہ رہی ہے